أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة، سورة الصلاة، سورة الحمد، سورة الشافية، سورة الرقية، سورة أساس القرآن، سورة قرآن العظيم، سورة السبع مثاني، سورت کے کئی اسماء ہیں. قرآن مقدس کی افتتاحی سورت ہے، قرآن مقدس کا خلاصہ ہے، قرآن مقدس کا مقدمہ ہے، اور قرآن مقدس کی اعظم سورت ہے. قرآن مقدس کا خلاصہ بھی ہے اور تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے. ہر سورت کا ایک مقصد ہوتا ہے. سورۃ الفاتحہ کا مقصد ہے العبادۃ للہ وحدہ، کہ عبادت اللہ ہی کی جائے گی. عبادت کے جتنے اقسام ہیں، جتنے اجزاء ہیں، وہ اللہ ہی کے لیے کی جائے گی. سورت 3 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دوسرا حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیسرا حصہ اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک. پہلے حصے میں اللہ تعالی کے حقوق کا بیان ہے، اسماء کا بیان ہے. اللہ، رب، الرحمن، الرحیم اور مالک یوم الدین. دوسرے حصے میں اللہ کا حق ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کا حق ہے. تیسرے حصے میں بندے کی دعا ہے اور 3 فرقوں کا اجمالی طور پر دعا کے ضمن میں تذکرہ موجود ہے. چونکہ سورت دعائیہ انداز میں ہے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر بندے کی عاجزی، اور اس کے بعد بندے کی دعا، اور دعا کے اختتام میں آمین کہنا سنت ہے. اس وجہ سے ہم سورت کے اختتام میں ولا الضالین کے بعد آمین کہتے ہیں. دعویٰ کیا گیا الحمدللہ، اس پر دلیل رب العالمین. دوسری دلیل الرحمن الرحیم. تیسری دلیل مالک یوم الدین. نتیجہ نکالا گیا جو کہ اس سورت کا بنیادی مقصد ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. و ایاک نستعین، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے. دعا کے بعد، عبادت کے بعد استعانت کا تذکرہ. ایک بات تو یہ کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اس کے بعد عبادت کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد دعا ہے. ہمیں تعلیم دی گئی کہ دعا مانگتے وقت پہلے اللہ کے اسماء کا وسیلہ، اس کے بعد
اپنی عبادت اور عاجزی کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے۔ نیز عبادت کے بعد استعانت لائی گئی، اس جانب اشارہ ہے کہ عبادت اللہ کی امداد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح عبادت کے بعد دعا اور استعانت کا تذکرہ ہے، اس جانب اشارہ ہے کہ تمام عبادات میں سب سے بڑھ کر عبادت دعا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ استعانت پر بات چیت چل رہی تھی، ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی دعا مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ دعا کا طریقہ کیا ہے؟ دعا میں کن امور سے بچنا چاہیے اور کن امور کا، کن آداب و شرائط کا اہتمام کرنا چاہیے؟ دعا کی قبولیت سے کون سی چیز مانع کی حیثیت رکھتی ہے اور دعا کن وجوہات سے اس کی قبولیت کی امید زیادہ کی جا سکتی ہے، اسم اعظم وغیرہ پر بات چیت ہو چکی ہے۔ یہ یاد رکھیے، آج اسی موضوع کو ہم بڑھاتے ہیں۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ہاں شرط یہ ہے کہ دعا ہو تب، دعا ہو تب، دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ عاجزی کے ساتھ مانگی جائے، آہستگی کے ساتھ، قبولیت کے یقین کے ساتھ، تصنع بناوٹ سے اجتناب کیا جائے۔ یا رب الموبائل نہ سکے۔ شرط یہ ہے کہ دعا ہو تب وہ ضرور قبول ہوتی ہے اور وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ آہستگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، قبولیت کے یقین کے ساتھ، تصنع اور بناوٹ سے اجتناب کرتے ہوئے، حرام مال کھانے پینے پہننے سے اجتناب کرتے ہوئے، دعا کی جو آداب و شرائط پچھلے درس میں جس پہ تفصیل ہوئی تھی اس کا لحاظ رکھا جائے تو دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ دعا کی قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں، قبولیت دعا کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جب دعا مانگتا ہے تو جو مانگتا ہے وہ وہی چیز اسے عطا ہوتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے تو وہی چیز عطا ہوتی ہے، کبھی اس وقت اور کبھی کچھ مدت بعد۔ اللہ تعالیٰ باحکمت ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے جس چیز کا سوال کر رہا ہے اور جو چیز مجھ سے مانگ رہا ہے، کیا یہ چیز اس کے لیے جب یہ مانگ رہا ہے اس موقع پر اسے دینا زیادہ مناسب ہے، اس کے لیے نفع بخش اور فائدہ مند ہے، یا مہینے بعد، یا سال بعد، یا 5 سال بعد، یا 10 سال بعد۔ بہرحال بندہ جو چیز مانگتا ہے وہ عطا ہوتا ہے، کبھی اسی وقت اور کبھی اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو دوسرے وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور کسی دوسرے وقت اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے۔ جس چیز کی یہ دعا کر رہا ہوتا ہے اگر اس وقت یہ اس کے لیے فائدہ مند ہو تو اس وقت اس کو یہ عطا ہوتی ہے، اگر اس کے لیے یہ چیز اس وقت فائدہ مند نہ ہو بلکہ سال 2 سال بعد، ہفتہ بعد، 10 سال بعد نفع بخش اور فائدہ مند ہو تو اللہ تعالیٰ اسے کچھ عرصہ بعد اس چیز سے نوازتا ہے۔ جی یہ ایک طریقہ تھا دعا کی قبولیت۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ
جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے ہوتا ہے وہ چیز اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے کبھی بھی نفع بخش نہیں ہے زندگی کے کسی بھی حصے میں. بس اللہ تعالیٰ چونکہ اس نے دعا تو مانگی ہوتی ہے، دعا عبادت ہے، وہ تو رد نہیں ہوتی، وہ ضرور قبول ہوتی ہے، تو اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی کسی مشکل کو دور فرما لیتا ہے، یا اس دعا کی قبولیت کی یہ صورت ہوتی ہے کہ یہ جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے کسی دوسرے چیز سے جو اس سے بہتر ہو نواز دیتا ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ ہوتا ہے، وہ اپنے والد صاحب سے وہ التجا کر رہا ہوتا ہے کہ جی مجھے یہ فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں چیز مجھے چاہیے. چھوٹا سا بچہ ہے، وہ چھری کو دیکھتا ہے اور وہ اس کی مانگ کر بیٹھتا ہے، تو اس کے والد اس کی والدہ کبھی بھی اسے وہ چھری ہاتھ میں نہیں تھمائیں گے، بلکہ اس کے بدلے کوئی دوسری چیز جو اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو وہ اسے تھما دیتے ہیں. جی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیٹا وہ والد صاحب سے کہتا ہے، میرے سامنے حافظ محمد فیضان صاحب تشریف فرما ہے، یہ والد صاحب سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ جی مجھے بائک چاہیے. کیونکہ والد صاحب کہتے ہیں کہ تو ابھی ننھے منھے سے بچے ہیں اور ان کے لیے یہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں، ہاں 2-3 سال بعد اسے وہ لے کر دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ماں باپ سے بڑھ کر شفیق ہے اور مہربان ذات ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو چیز مانگتا ہے وہ اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما دیتے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ کچھ عرصہ بعد اس کی اسی دعا کو قبول فرماتے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز یہ مانگتا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی کسی مشکل کو ہٹا دیتے ہیں، یہ اس کی کوئی دوسری مراد اور حاجت پوری فرما دیتے ہیں. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو دعا یہ دنیا میں مانگتا ہے اس دنیا میں اس کی قبولیت کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دیتے ہیں. قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور اسے اجر و ثواب کے پہاڑ ملیں گے. یہ کہے گا، اے اللہ میرا تو کوئی خاص عمل نہیں تھا، یا مجھے کس چیز کے اجر سے نوازا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے تم نے دنیا میں مجھ سے دعائیں مانگی تھی، وہ میں نے تمہارے لیے اس جہان کے لیے ذخیرہ کر رکھی تھی. بس اے میرے بندے یہ تمہاری اسی دعا کی قبولیت کی صورت ہے. تو حدیث مبارکہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت جن لوگوں کی دنیا میں دعائیں قبول ہوتی تھی، کوئی دعا رد نہیں ہوتی تھی، وہ سب ارمان کریں گے اور اس خواہش کا اظہار کریں گے کہ ہائے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، بلکہ میری تمام دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی. تو یاد رکھیے دعا ایک ایسا عمل ہے جو کہ کبھی بھی اسے اللہ تعالی رد نہیں فرماتے. ہاں اس کی قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ دعا کے آداب میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ استعجال یعنی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا جائے کہ میری تو دعا ویسے بھی قبول نہیں ہوتی، میری تو ویسے بھی دعا قبول نہیں ہوئی، بس یہ دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے. نہیں، بلکہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے. قبولیت کی کوئی نہ کوئی صورت ضرور اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت کی کوئی نہ کوئی صورت نکال لے. ایک صورت جو یہ دعا مانگ رہا ہے، دیکھیے میرے 2-3 دفعہ آپ سے انہی باتوں کو آپ کے سامنے دہرا دیا. میری جانب سے تو فریضہ ادا ہو گیا تھا ایک دفعہ کہتے ہوئے بھی، لیکن صرف آپ کو سنانا مقصود نہیں بلکہ آپ کو ذہن نشین کرنا، تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. یہ میرا مقصد ہے اس درس کا، تاکہ آپ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. جی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو دعا مانگتا ہے وہ دعا اسی وقت قبول ہوتی ہے، اسی طرح قبول ہوتی ہے جو یہ مانگتا ہے، خواہ اس وقت ہو خواہ کچھ عرصہ بعد ہو.
اللہ کی حکمت کے تحت۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو دعا مانگ رہا ہوتا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی کسی مشکل کو دور فرما دیتے ہیں یا اس کی کوئی دوسری مراد پوری فرما دیتے ہیں۔ یہ مانگ رہا ہے فلاں چیز، اللہ کے علم میں ہے کہ اس فلاں سے بڑھ کر وہ فلاں چیز اس کے لیے فائدہ کا سامان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے نواز دیتے ہیں۔ اس کا تو یہ خیال ہوتا ہے کہ میری تو دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ یہ اس دوسری صورت میں قبول ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھار دعا چونکہ عبادت ہے، دعا کی قبولیت کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ بس میں ایک آسان سا ایک دوسرا نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو چاہتا ہے کہ میری تمام دعائیں قبول ہو، اسے درود کی کثرت اپنی زندگی میں شامل کرنی چاہیے۔ درود کی بھی لوگوں نے اپنی قسمیں نکالی ہے، یہ درود ماہی ہے، یہ درود تنجیدہ ہے، اور یہ گنج العرش ہے، اور یہ درود تاج ہے، درود تاج، درود لکی ہے۔ اچھا جی، درود تاج میں تو شرکیہ الفاظ بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا گیا ہے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض۔ یہ درود تاج کے الفاظ ہے، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض۔ مصیبت کو، وباء کو، قحط اور بیماری کو دفع کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ مصیبت کو دفع کرنے والے کون؟ اللہ ہی۔ قحط کو دفع کرنے والے کون؟ اللہ ہی۔ وباء کو دفع کرنے والے کون؟ اللہ ہی۔ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض، یہ تو اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت۔ اللہ کے کسی بھی مخلوق کو دینا شرک ہی کہلاتا ہے۔ شرک کے سوا سے اسے کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا۔ بہرحال درود تاج، لکی، گنج العرش، ماہی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سب سے بڑھ کر جو درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ اگر اس سے بڑھ کر کوئی درود ہوتی تو وہ ہمارے نماز کا حصہ ہوتا۔ وہ ہمارے لوگوں نے، اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ جنازے کی الگ درود ہے۔ اسنگو یہ تو سے یاد ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت اللہ سرناستے کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وبارکت ورحمت وترحمت۔ اچھا جی، یہ پورا قصیدہ نونیہ بنایا گیا ہے، حالانکہ یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں۔ کہتے ہیں کہ جنازے کی درود الگ ہے۔ پوچھا جائے کس حدیث میں ہے کہ جنازے کی درود الگ ہے؟ اچھا جی، جنازے میں جو ثنا پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ الگ ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ یہ کہاں وارد ہے جل ثناؤک؟ کہیں بھی نہیں۔ تو بہرحال درود ابراہیمی، اس کے علاوہ بھی مختلف درود ہیں جو مختلف صیغے ہیں درود کے، وہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آسمانوں میں، آسمان کا دروازہ جب کٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا، فرشتے نے پوچھا کہ کون؟ کہا گیا جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے۔ تو جو درود ثابت ہے بس اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، اس سے آگے بڑھنے کی نہ ضرورت ہے، نہ کوئی حاجت ہے، اور نہ کوئی فائدہ ہے، الٹا نقصان ہے۔ بہرحال دعا کی قبولیت کا بہترین نسخہ وہ درود کی کثرت ہے۔ سیدنا سنن ترمذی کی روایت ہے، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک، انی اکثر الصلاۃ علیک، میں آپ پر بکثرت درود بیچتا رہتا ہوں، بس آپ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود کے لیے مختص کروں۔ یا رسول اللہ میں آپ پر بکثرت درود بیچتا رہتا ہوں، بس آپ مجھے یہ فرمائیے کہ میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود شریف کے لیے مختص کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنی تمہاری مرضی ہو، ما شئت۔
انہوں نے پوچھا سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، الربع، چوتھائی حصہ کافی ہے؟ یعنی مثال کے طور پر میری جو دعا ہے وہ 4 منٹ کی دعا ہے، کیا ان 4 منٹس میں اگر میں 1 منٹ وہ درود کے لیے مختص کروں، 3 منٹ دعا کے، 1 منٹ درود کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنی تمہاری مرضی ہو، ہاں ان زدت فہو خیر لک، اگر تم درود کا حصہ بڑھا دو یہ تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ اس نے پوچھا کہ جی النصف یا رسول اللہ نصف حصہ کیسا رہے گا؟ یعنی اگر میں 4 منٹ کی دعا مانگ رہا ہوں، 2 منٹ درود کے لیے اور 2 منٹ دعا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جیسے تمہاری مرضی ہو، جتنی مقدار تمہاری خواہش ہو، ہاں ان شئت فہو ان زدت فہو خیر لک، اگر تم درود کا حصہ مزید بڑھا دو یہ تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا فالثلثین، یا رسول اللہ اگر ایسا ہو جائے کہ میری مثال کے طور پر 4 منٹس کی دعا ہے، اس میں سے 3 منٹ درود کے لیے ہو، 4 منٹس کی دعا ہے، 3 منٹ درود کے لیے ہو، 1 منٹ دعا کے لیے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میوٹ کرے نہ دے چا حافظ صاحب شاہ میوٹ نہ دے کسی نہیں ٹھیک سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی تمہاری مرضی ہو، ہاں ان زدت فہو خیر لک، اگر تم درود کا حصہ مزید بڑھا دو تو یہ تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اجعل لک من صلاتی کلھا، یا رسول اللہ پھر تو میں جتنی میرے دعا کا وقت ہے، اگر میں یوں کروں کہ میں اپنی اس تمام جو دعا کا وقت ہے وہ درود ہی کے لیے مختص کروں، یعنی اگر میری کوئی دعا ہے اور میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو میری جو دعا ہے، میری جو حاجت ہے، اس کے بجائے میں درود کا ورد شروع کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے ایسے کیا کہ تمہاری دعا کا جتنا وقت ہے وہ درود کے لیے تم خاص کر لو تو اس میں 2 باتیں ہوگی، ایک یہ کہ تمہاری جو تمام حاجتیں ہیں، تمام مرادیں ہیں، اسے اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے، ایک تمہاری تمام جو دعائیں ہیں، حاجات ہیں، وہ قبول ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ تمہاری جتنی گناہیں ہیں اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گے۔ تو یہ میں نے آپ کو دعا کی قبولیت کا جو سب سے بہترین نسخہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہاں ایک دوسری بات آپ یہ بھی یاد رکھیے، ایک حدیث شریف اچانک یاد آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأ القرآن واسأل اللہ بہ، اقرأ القرآن واسأل اللہ بہ۔ جی اس حدیث کے کئی معانی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ اقرأ القرآن، قرآن کی قراءت کرتے رہو، واسأل اللہ بہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہو، یعنی جب تم قرآن کی قراءت کرتے ہو، قراءت کے دوران قرآن کی تلاوت کے دوران مثال کے طور پر جنت کا مضمون آ جائے تو تم اسی وقت دعا مانگو کہ اے اللہ مجھے جنت نصیب فرما، جی جہنم کا بیان آ جائے، عذاب کا بیان آ جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اس موقع پر کہ اللہ مجھے اس سے بچا۔ اسی طرح نیکوکاروں کا بیان ہو، دعا کیجئے اے اللہ مجھے ان نیکوکاروں میں شامل فرما، بدکاروں کا بیان ہو، اس موقع پر قرآن کی قرآت کے وقت دل میں دعا مانگیے کہ یا اللہ مجھے ان کی طرح انجام سے بچا۔ تو یہ بھی دعا کی قبولیت کا بہترین نسخہ ہے، ایک قرآن کی قرآت کے درمیان، لیکن یہ تب ممکن ہے کہ اگر کہ قرآن مقدس کی قرآت کرتے وقت آپ کے سامنے وہ مضامین سامنے ہو کہ میں جن آیات کی قرآت کر رہا ہوں اس میں کیا مضمون ہے،
اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، تو یہ تو تبھی ممکن ہے۔ اور درود جو ہے تو درود اس کے تو دو فائدے بتا دیے گئے کثرت کے، درود کی کثرت کے۔ ایک فائدہ حاجات قبول، جی تمام حاجات اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے، اور دوسرا فائدہ گناہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ دعا کی قبولیت کے مختلف نسخے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ استعانت کسے کہتے ہیں؟ آسان الفاظ میں تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ استعانت دعا مانگنے کو کہتے ہیں۔ استعانت کا معنی ہے مدد طلب کرنا۔ استعانت کا معنی ہے مدد طلب کرنا۔ نوٹس، استعانت کا معنی ہے مدد طلب کرنا۔ دیکھیے قرآن مقدس میں اگر آپ دیکھ لیں، ایک تو وہ امداد ہے جس کے بغیر ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے اور کاروباری زندگی ہے تو اسی پر چل رہی ہے، وہ ہم ایک دوسرے سے مانگتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کسی سے کہہ دیں کہ یار مجھے پانی پلا دو۔ آپ کو قرض کی ضرورت ہے، آپ کہہ دیں کہ جی مجھے قرض کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کوئی بوجھ آپ اٹھا رہے ہیں تو آپ اسے اٹھا نہیں سکتے، آپ دوسرے کو کہتے ہیں کہ جی داؤد صاحب آپ باڈی بلڈنگ فرماتے ہیں اور ہر صبح اور شام کو آپ جم جاتے ہیں، تو آپ ذرا میرے ساتھ یہ وزن اٹھائیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک وہ ہے جس پر ہماری کاروبار، مثال کے طور پر آپ ٹیلر کے پاس جاتے ہیں کپڑے سینے کے لیے، آپ اس سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی طرح کسی کا جوتا ٹوٹ جائے تو اس کے لیے آپ جاتے ہیں کسی موچی کے پاس۔ تو یہ تو کاروباری زندگی اس کے بغیر نہیں چل سکتی۔ قرآن مقدس میں بھی اگر آپ دیکھ لیں، میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3۔ آیت نمبر 52 سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 52۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا بنی اسرائیل سے کفر کو، کہ وہ تو بس میرے قتل کے در پہ ہو چکے، پیغمبر کا کہ قتل کا ارادہ بھی کفر ہے، وہ میرے قتل کے در پہ ہو چکے ہیں۔ قال من انصاری الی اللہ، قال انہوں نے پوچھا من انصاری، کون ہے میرے مددگار، الی اللہ، اللہ کی دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کی رضا کی، الی اللہ یعنی الی رضا اللہ، الی اللہ الی سبیل اللہ۔ کون ہے من انصاری، کون ہے میرا امدادی، میرے امدادی، الی اللہ، اللہ کی دین کی اشاعت کے لیے۔ قال الحواریون، حواریون نے کہا جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی ساتھی تھے اور ان کے صحابہ تھے، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم انصار ہیں اللہ کے دین کے، ہم اللہ کے دین کے سپاہی ہیں۔ انصار اللہ یعنی انصار دین اللہ، اللہ کی دین کے معاملے میں کون میرا امدادی ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ تو دیکھیے یہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تو مدد مانگی ہے، پیغمبر نے اپنے صحابہ سے مدد مانگی ہے۔ اسی طرح قرآن مقدس میں آپ پارہ 16 دیکھ لیں، سورۃ الکہف، ذوالقرنین کا بیان، سورۃ الکہف پارہ نمبر 16، ذوالقرنین فرماتے ہیں آیت نمبر 95 پارہ نمبر 16 کا دوسرا صفحہ ہے، آیت 95۔ سیدنا ذوالقرنین فرماتے ہیں، ذوالقرنین کے بارے میں یاد رکھیے کہ ان کے بارے میں توقف ہے، کیا یہ نبی ہے؟ واللہ اعلم۔ کیا یہ نبی نہیں ہے؟ واللہ اعلم۔ بس یہ جواب ہوگا، نبی ہے؟ واللہ اعلم، مجھے علم نہیں۔
نبی نہیں واللہ اعلم، نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نبی ہے، نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ نبی نہیں، یوں ہی جس طرح لقمان صاحب سیدنا لقمان حکیم جن کا بیان پارہ نمبر 21 میں سورۃ لقمان میں موجود ہے، تو نہ ذوالقرنین کے بارے میں ہم قطعی بات کہہ سکتے ہیں اور نہ لقمان حکیم صاحب کے بارے میں یہ نبی تھے یا نہیں تھے واللہ عالم، کیونکہ اس میں احتیاط ہے۔ میرے استاذ محترم اللہ تعالیٰ ان کی عمر و علم میں برکت عطا فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ نبی نہ ہو اور ہم کہیں کہ نبی ہے تب بھی گناہ ہے، اور اگر یہ نبی ہو اور ہم کہیں کہ نبی نہیں تھے تب بھی گناہ ہے، اور اگر ہم کہیں کہ واللہ اعلم تو اس میں احتیاط ہے۔ تو ذوالقرنین فرماتے ہیں اعینونی بقوت، اعینونی بقوت، لوگ ان کے پاس آ گئے کہ جی یاجوج ماجوج نے ہمیں تنگ کر رکھا ہے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں انشاءاللہ تعالی گاگ ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالی تفصیل ہوگی پھر کبھی، یار باقی صحبت باقی۔ اچھا جی، اعینونی بقوت، میری آپ امداد کیجئے قوت کے ذریعے، بازوؤں کے ذریعے۔ ایک بند بنانا ہے، مجھے سپاہیوں کی، کاریگروں کی ضرورت ہے، مزدوروں کی ضرورت ہے، آپ میری اس معاملے میں امداد کیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 2، سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 پارہ نمبر 6، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجئے، امداد کیجئے، علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں۔ استاذ محترم بر سے مراد توحید لیتے ہیں، تقوی سے مراد سنت لیتے ہیں، یعنی وتعاونوا علی البر والتقوی، اور آپ ایک دوسرے کا تعاون کیجئے توحید اور سنت کے اشاعت کے لیے، اشاعت التوحید والسنہ کے لیے آپ ایک دوسرے کے ساتھ امداد کیجئے، تعاون کیجئے۔ ایک طرف یہ آیات ہے، ہماری روزمرہ کی زندگی ہے کہ ہماری کاروبار زندگی اگر ہم ایک دوسرے سے مدد نہ مانگیں اور ایک دوسرے کی مدد نہ کریں تو وہ معطل ہو جائے گی، اور ایک دوسرے کی مدد وہ تو ہم پر فرض بھی ہے۔ ایک دوسرے سے ہم مدد مانگ بھی سکتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، پیغمبروں نے ایک دوسرے سے مدد مانگی ہے، اللہ نے ایک دوسرے سے مدد مانگنے اور ایک دوسرے کا مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری طرف ہم قرآن میں دیکھتے ہیں ایاکا نستعین، ایاکا نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ اچھا اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اسی طرح سورۃ الرعد آیت نمبر 14 میں، سورۃ الرعد آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کافر کہا ہے جو اللہ کے سوا دوسرے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں۔ سورۃ یونس آیت نمبر 106 میں، 106 107، سورۃ یونس آیت نمبر 106 107 میں، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر تم نے اللہ کے سوا کسی دوسرے سے مدد مانگی تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو جو اللہ کے سوا دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، سورۃ الرعد آیت نمبر 14 میں اللہ انہیں کافر کا تمغہ دیتے ہیں۔ سورۃ یونس آیت نمبر 106 107 میں اللہ تعالیٰ اسے ظالم قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ فاطر آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ اس عمل کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں، جو اللہ کے سوا دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کو شرک کا نام دیتے ہیں۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5-6، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5-6، اللہ تعالیٰ ان کو ومن اضل، سب سے بڑھ کر جو گمراہ ہے وہ ہے یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے سوا دوسروں سے مدد مانگتا ہے۔ تضاد نظر آتا ہے یا نہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں اپنے چچا زاد بھائی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو، اذا سألت فاسأل اللہ، جب کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگو۔
وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے طلب کرو. یا اللہ اب میں کیا کروں؟ ایک طرف تو پیغمبروں نے بھی دوسروں سے مدد مانگی ہے، اللہ کے سوا دوسروں سے مدد مانگی ہے، اور آپ نے بھی حکم فرمایا ہے ایک دوسرے کا مدد کرو، تعاون کرو. اور دوسری جانب ہم کہتے ہیں ایاک نستعین، اور جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، اس کے بارے میں کبھی ارشاد ہوتا ہے کہ کافر ہے، کبھی ارشاد ہوتا ہے مشرک ہے، کبھی ارشاد ہوتا ہے سب سے بڑا گمراہ ہے، کبھی ارشاد ہوتا ہے کہ ظالم ہے. یہ 4 فتوے میں نے آپ کو قرآن سے بتا دیے. ایک ظالم کا سورۃ یونس، دوسرا کافر کا سورۃ الرعد، تیسرا مشرک کا سورۃ الفاتر، چوتھا سب سے بڑا گمراہ احقاف. یہ 4 فتوے قرآن نے لگائے، اور ایاک نستعین بھی ہے جی، اور احادیث بھی اس متعلق وارد ہے. تو جواب یاد رکھیے، ایک شخص ہے، موجود ہے اور زندہ ہے. ایک شخص ہے، وہ موجود ہے، وہ زندہ ہے، اسباب بھی موجود ہے. اس سے مدد مانگنا یہ الگ بات ہے. مثال کے طور پر لوگ موجود تھے اور ان کے بازو بھی تھے. ذوالقرنین نے ان سے کہا اعینونی بقوت. لوگ موجود تھے، سامنے تھے، زندہ بھی تھے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے مدد مانگی. ٹھیک ہے، لیکن جیسے اور ہماری جو روزمرہ زندگی ہے، ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو میرا علاج کیجیے، چونکہ وہ اسباب کے تحت ہوتا ہے، ما تحت الاسباب ہوتا ہے. اس کے ہاتھ پیر، وہ زندہ بھی ہے، اس کی بھی نبض چل رہی ہے، اس کے بھی ہاتھ پیر موجود ہیں، وہ علاج کو جانتا بھی ہے. جی، اتنے مریض اس کے ہاتھوں درجہ شہادت پر فائز ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب اس کے ہاتھ میں بھی تجربہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ زندہ ہے، موجود بھی ہے، اس کے پیر ہاتھ بھی ہے، تو اس سے مدد مانگے جا رہا ہے. یا ایک دوسرے کو ہم کہتے ہیں کہ پانی پلا دو، کھانا کھلا دو، میرے کپڑے سی لو، میرا جوتا اسے ٹھیک کرو وغیرہ. زندہ اور موجود شخص، اس سے مدد مانگنا، اور وہ مدد جو کہ اسباب کے ماتحت ہوتا ہے، جو کہ اسباب کے ماتحت ہوتا ہے، ماتحت الاسباب ہوتا ہے. میں نے آپ کو اس کی مثالیں دی. یہ چند الفاظ شاید آپ کے لیے نئے ہوں اور ذرا مشکل بھی ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالی چونکہ یہ تو اساس القرآن ہے، سورۃ الفاتحہ، یہاں بنیادی باتوں کو سیکھ لے، آگے چل کر انشاءاللہ تعالی اس پر تفصیل ہوگی انشاءاللہ تعالی. جی، اور ایک شخص ہے، وہ مر چکا ہے یا موجود نہیں ہے، مر چکا ہے یا موجود نہیں ہے. اس سے یہ کہنا کہ ذرا مجھے پانی پلا دیجئے، ذرا مجھے کھانا کھلا دیجئے، ذرا میرے ساتھ یہ بوجھ تو اٹھائیے. یا مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ زندہ ہے لیکن وہ یہاں موجود نہیں ہے، وہ 7 سمندر پار ہے، درمیان میں کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے کہ اس تک بات پہنچائی جائے. اسباب تو نہیں ہے، موبائل ایک سبب ہے، کار سبب ہے وغیرہ، اسباب کے بغیر اس سے مدد مانگی جا رہی ہے. یہی سے کوئی سبب نہیں اور کوئی کہے کہ بابا جی میری مدد فرمائیے. جو ہماری روزمرہ کی جو زندگی ہے اس سے ہٹ کر، روزمرہ کے طور پر جو ہم روزمرہ کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جو مدد مانگتے ہیں، ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو تعاون کرتے رہتے ہیں، اس سے مکمل ہٹ کر، یا ڈاکٹر صاحب کو یہ کہنا کہ مجھے شفا دیجیے، شفا تو اس کے ہاتھ، علاج اس کے ہاتھ میں ہے، شفا اس کے ہاتھ میں نہیں. مجھے اولاد دیجیے، اولاد اس کے ہاتھ میں نہیں. میری مال میں برکت ڈال دیجیے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری تنخواہ بڑھا دیجیے، یہ کہہ سکتے ہیں. یہ کہنا کہ میری تنخواہ میں برکت ڈال دیجیے، یہ نہیں کہہ سکتے. فرق کو سمجھ گئے؟ ایک وہ ہوتا ہے جو مخلوق کے ہاتھ میں ہے، جو اسباب کے ماتحت ہوتا ہے، اس معاملے میں آپ ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہیں. پیغمبروں نے بھی مانگی ہے، اولیاء نے بھی مانگی ہے، ہم بھی مانگتے رہتے ہیں، قرآن مقدس سے بھی اس کا ثبوت ہے.
اور ایک وہ مدد ہے جو کہ اسباب کے ماتحت نہیں ہے. جی کسی مردہ سے یا کسی غائب سے مانگا جا رہا ہے یا زندہ ہے لیکن اس سے اس قسم کی مدد مانگنا جو مخلوق کے ہاتھ میں نہیں جو کہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، شفا، اولاد، برکت وغیرہ. تو اس قسم کی مدد مانگنا چونکہ یہ صرف اللہ سے مانگی جائے گی، اس قسم کی مدد اگر کوئی کسی دوسرے سے مانگے تو یہ شرک بھی ہوگا، یہ ظلم بھی ہوگا، یہ کفر بھی ہوگا، یہ سب سے بڑھ کر گمراہی بھی ہوگی. تو استعانت کہتے ہیں مدد مانگنے کو. پھر مدد مانگنے کے دو اقسام ہیں. ایک وہ ہے جو ما تحت الاسباب ہے، ایک کوئی شخص زندہ ہے، موجود ہے، اس سے مدد مانگنا، وہ مدد جو ہم ڈیلی روٹین کے حساب سے ایک دوسرے سے مانگتے رہتے ہیں، ایک وہ ہے. اور ایک وہ ہے جو کسی مردے سے مانگی جائے، جو کسی مکمل غائب سے مانگی جائے یا ایسی مدد مانگی جائے جو کہ مخلوق کے اختیار میں نہیں ہوتا. تو یہ دوسری قسم کی، یہ اسباب اسے کہتے ہیں ما فوق الاسباب، اسباب سے ما ورا، ما فوق الاسباب. اور دوسرا ہوتا ہے ما تحت الاسباب، اسباب کے تحت، اسباب کے نیچے. دونوں میں فرق سمجھ گئے آپ ڈاکٹر صاحب؟ جی حافظ سے کہ طور پکول وال حافظ سے تم کی شکر شیطان میرے یار ماسک کا شوق. اچھا جی ہاؤلر سر دے گو اسے شوشا دیکھے چیک پوسٹ لے. اچھا پوسٹ ہاں جی. ایک ہوتا ہے ما فوق الاسباب، ما تحت. یہ ذرا آپ یاد رکھیے، اسباب کے نیچے ایک شخص زندہ ہے، موجود ہے، اس سے وہ امداد مانگنا جو ڈیلی روٹین کے حساب سے ہم ایک دوسرے سے مانگتے رہتے ہیں، وہ الگ بات ہے. ڈاکٹر سے مدد مانگی جائے علاج کے لیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور ایک شخص ہے دوسری قسم کی، وہ ہے جو ما تحت الاسباب ہے، اسباب سے ما فوق الاسباب، اسباب سے ماورا ہے. کوئی شخص مردہ ہے، میت ہے، دنیا سے کوچ کر چکا ہے، خواہ وہ نبی ہو، ولی ہو، شہید ہو یا غائب ہو. مثال کے طور پر فرشتہ جبریل ہے، اب ہمیں کیا معلوم وہ کہاں ہے، غائب ہے ہم سے، ٹھیک ہے. فرشتے سے، کسی جن سے، کسی غائب سے مدد مانگنا یا کسی زندہ سے مدد مانگنا، پیر صاحب کو کہنا کہ جی مجھے جنت کا ٹکٹ دیجیے. یہاں تو یہ کارنامے بھی کیے جاتے ہیں. آپ پنجاب کے سائڈ پر چلے جائیں، وہاں آپ سندھ کی جانب دیکھ لیجئے، وہاں آپ کو انصاف ملے گا. پیر صاحب نے لوگوں کو جنت کی ٹکٹ خود دی ہوتی. تو اس قسم کی مدد مانگنا جو کہ مخلوق کے بس میں نہیں ہوتا، جو مخلوق کے اختیار میں نہیں ہوتا، جو مخلوق کے دائرے اختیار میں نہیں ہے بلکہ محض اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس قسم کی مدد مانگنا کسی دوسرے سے وہ شرک. مثال کے طور پر کسی سے شفا مانگنا، اولاد مانگنا، صحت مانگنا. تو اس قسم کی جو حاجات ہے یا قحط کو ہٹانا، مصیبت کو ہٹانا، وبا کو ہٹانا، اس قسم کی جو امداد ہے، یہ کسی سے اللہ کے سوا کسی دوسرے سے مانگنا یہ شرک ہوگا. استعانت کا دوسرا نام دعا بھی ہے. میں نے آپ کو جتنی تفصیلات بتائی ہیں وہ دعا کی تھی. استعانت اور دعا ایک چیز ہے. دعا کا ایک معنی ہے، دعا کا ایک معنی ہے کسی کو پکارنا. مثال کے طور پر میں کہوں اے فیضان، اے داؤد، اے محمد، یہ بھی دعا ہے. یہاں آ جاؤ، یہ بھی دعا ہے، کسی کو پکارنا. جیسا کہ قرآن مقدس میں سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ثم ادعهن، اللہ نے ان سے فرمایا کہ چار پرندوں کو لے لیجیے اور اس کی چٹنی بنا لیجیے، اپنے ساتھ آپ آمادہ کیجیے، اپنی طرف مائل کیجیے، اس کے بعد اسے پالیے، اس کے بعد اسے چٹنی کیجیے اور اس کے بعد آپ مختلف پہاڑوں پر اس کے کچھ حصے رکھ دیجیے اور ثم ادعهن، پھر انہیں پکارو. ثم ادعهن، یہ سورۃ البقرہ آیت 259 ثم ادعهن، سورۃ البقرہ آیت 259 پارہ نمبر 3. یہاں دعا کا معنی کیا ہے؟ بلانا، پکارنا. اسی طرح
بلکم زیر قرآن کی سورۃ آل عمران، سورۃ آل عمران انفال میں بھی ہے جی، سورۃ آل عمران والرسول یدعوکم، جب احد کے موقع پر صحابہ کرام وہ میدان کو چھوڑ کر جا رہے تھے، چونکہ اچانک حملہ ہو گیا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں والرسول یدعوکم، غالباً آیت نمبر 153 154 سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4. والرسول یدعوکم، آیت 153 والرسول یدعوکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آوازیں دے رہے تھے. وہاں دعا کا معنی ہے آواز دینا. سورۃ الانفال میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اطیعوا اللہ، ہاں آیت نمبر 24 اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے، جب وہ تمہیں آواز دے. اذا دعاکم، اذا یہاں دعا کا معنی کیا ہو؟ مدد مانگنا نہیں ہے، بلکہ دعا کا معنی پکارنا، آواز لگانا. یا اسی طرح سورۃ النور پارہ نمبر 18، سورۃ النور پارہ نمبر 18، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، آیت نمبر 63، آیت نمبر 63 سورۃ النور، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اس کے کئی معنی ہیں، جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مت پکارو. میں کہتا ہوں اے داؤد، اے حنزلہ، اے حمزہ، ٹھیک ہے، میں آواز لگاتا ہوں، پکارتا ہوں بائی نیم. لا تجعلوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اے فلاں، اے فلان کیا، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مت پکارو. یا محمد مت کہو. کوئی شخص اپنے والد صاحب کو، ڈاکٹر صاحب اپنے والد سے مخصوص، ضیاء الرحمان، اچھا جی، یہ اگر اپنے والد صاحب سے کہہ دے اے ضیاء، ٹھیک ہے، بے ادبی ہے یا نہیں؟ اے ضیاء نہیں، تو یا محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو امام الانبیاء اور سید المرسلین ہے، تو ان کو پکارنا اے محمد، یا محمد. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں محبت سے پکارتا ہوں، تو بے ادبی ہوتی ہے، اور محبت سے ہو. مثال کے طور پر اپنے والد کو نام سے پکارنا، اور کوئی کہے کہ میں محبت سے پکارتا ہوں، یہ تو عجیب بات ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ تو لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں بھی یا حبیب اللہ، اے اللہ کے دوست، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول کہا جاتا تھا. یا محمد کہنا ممنوع تھا آپ کی زندگی میں بھی، اور یا محمد کہنا اس وجہ سے بھی ممنوع تھا. اچھا، یا محمد کہنا اس کی مختلف وجوہات بھی ہے. ایک ہی کیس میں بے ادبی ہے یا محمد کہنے میں، اس کے بجائے دوسرے القابات، تعظیمی القابات، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا تھا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد قرآن میں کسی بھی جگہ نہیں، یا محمد. ہاں احادیث میں وارد ہے اللہ کی جانب سے یا فرشتے کی جانب سے، اللہ نے کہا ہے احادیث میں، جو ہے اللہ نے بھی خطاب کیا ہے یا محمد سے، فرشتوں نے بھی کیا ہے احادیث میں. لیکن نہ اللہ پر قرآن کا حکم لاگو ہوتا ہے نہ فرشتوں پر. قرآن کے مخاطب ہم آپ ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر وہ اللہ نے کہا ہے یا فرشتے نے کہا ہے وہ ان کا معاملہ ہے، ہم اپنی بات کریں گے. انسان اس کے مخاطب ہے، انسان اور جنات. یا محمد کہنا منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں رسالت کے بعد یا تو یہود، نصارہ اور منافقین نے یا محمد کہا ہے، یہود، نصارہ، منافقین اور مشرکین نے، اور یا صرف ان لوگوں نے جو کہ نئے نئے مسلمان ہو چکے تھے، نئے
اور وہ آداب رسالت سے مکمل طور پر واقف نہیں تھے. آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ ابو بکر نے کہا ہو رضی اللہ عنہ یا محمد، سیدنا عمر نے کہا ہو یا محمد، سیدنا عثمان سیدنا علی نے کہا ہو یا محمد. یا محمد اگر کہا ہے یا اللہ نے کہا ہے یا فرشتوں نے کہا ہے، وہ تو قرآن کے حکم کے مخاطب نہیں ہے. اور یا ان نے کہا ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، آداب نبوت آداب رسالت سے واقف نہیں تھے. اور یا ان لوگوں نے جو کہ واضح طور پر بے ادب تھے، مشرکین تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، منافقین تھے، جو جانثار تھے، انہوں نے کبھی بھی یا محمد نہیں. بہرحال یہ دعا کا ایک معنی ہے پکارنا، آواز لگانا، اور دعا کا دوسرا معنی ہے مدد مانگنا. خاصتاً جس طرح درخواست لکھی جاتی ہے، خاصتاً خا واو الف سین تا نون، خاصتاً مدد مانگنا. پھر مدد مانگنے کے میں نے آپ کو مدد کرنے کے دو اقسام میں نے آپ کو بتا دیے. ایک وہ جو ما تحت الاسباب ہے، جو کہ ہم ڈیلی روٹین میں ایک دوسرے سے مانگتے رہتے ہیں اور زندہ اور موجود شخص سے مانگتے ہیں. اور ایک ہے ما فوق الاسباب، کسی مردے سے، کسی غائب سے مدد مانگنا، یا کسی زندہ سے بھی اس قسم کی مدد مانگنا جو کہ مخلوق کے بس میں نہ ہو، جو خالق کائنات کے ہاتھ میں ہو، شفا ہو، برکت ہو، حیات اور زندگی ہو وغیرہ. تو اس قسم کی مدد صرف اللہ سے مانگی جائے گی. اسی پر اکتفا ہے. انشاءاللہ تعالی کل اسی مضمون کو آگے بڑھائیں گے. آپ سے درخواست ہے کہ ٹائم کی پابندی بھی کیجیے اور اس کو دوسروں تک پہنچائیے، دعوت کا اہتمام فرمائیے، اور درس کے دوران قرآن مقدس آپ کے سامنے، پین آپ کے ہاتھ میں، کاپی آپ کی گود میں ہونی چاہیے تاکہ آپ درس کو نوٹ کر لیں. انشاءاللہ تعالی مزید باتیں کل ہوگی. واقول قولی ھذا، اتنی بات ہے. چند ہمارے ساتھی وہ بیمار ہیں. ڈاکٹر صہیب صاحب ہے میرے بھائی، اور اسی طرح میرے چچا محترم ہے، وہ بھی بیمار ہے. اور مزید جو قریبی احباب ہیں، اسی طرح چند قریبی عزیز اور ساتھی احباب وہ بھی اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کہ اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور میرے دادا جان محترم، ان کو بھی دعا میں یاد رکھیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.